ونتوكل عليه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى في موضع آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن يرفع به أقواما ويضع به آخرين. المقام عن الدعاء أمر أبي الحي آپ بھی ایک جو واحد ہو کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا تحفہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. وہ تحفہ وہ قیمتی تحفہ ہدیہ آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے آپ کا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر صحت کے ساتھ اس تحفے سے نوازا ہے. اگر کوئی ایسا تحفہ ہمیں ملے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے جو کسی اور قوم کے پاس نہیں کسی اور کے پاس نہیں ہے اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تحفے سے نوازا ہمیں چاہیے ہم اس تحفے کی ہم اس اہمیت کو سمجھیں اس کی حقیقت کو سمجھیں یہ تحفہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے ہم سمجھیں اور اس کی میرے بھائیوں یہ تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص طور پر دیا ہے اور کسی اور کے پاس نہیں وہ قرآن کریم کا تحفہ ہے. یہ وہ قرآن کریم جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. یہ قرآن کریم وہ کتاب ایسی کتاب اس کتاب کے ذریعے سے آپ کو سیدھے راستے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن وہ کتاب ہے إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اس راستے پہ قرآن
کے لیے آپ وہاں سے آئے ہیں، اس وقت آپ کے اس کا ذمہ دار یا گورنر آپ کے کہا ایک شخص قرآن رکھتا ہے، کہا کہ کون؟ کہا کہ غلاموں میں غلام۔ آپ کو پتا ہے اس زمانے میں غلام خریدے اور بیچے جاتے ہیں، جنگوں میں دو بار قید ہو گئے وہ غلام بنا لے جاتے ہیں، وہ ایسے نوکر ہوتے تھے۔ اس طریقے سے اگر آپ کے پاس ایک گاڑی، آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے، آپ کو گاڑی خریدا، اگر آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ جا کر مارکیٹ میں بازار میں آپ کو اس طریقے سے اس وقت غلام خریدے جاتے ہیں، غلام بیچے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک غلام اس کو میں نے جب اسی زمانے میں غلام نسب و نسب میں معروف نہیں، لوگوں میں وہ بہت معروف نہیں یا وہ نسب و نسب کے اعتبار سے اس کو شریف نہیں مانتے، لیکن میں نے شخص کو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، ایسا کہا إنه قارئ لكتاب الله إنه عالم بالفرائض والأحكام۔ سب سے پہلی وجہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ میں نے اس کو گورنری اس لیے دی ہے، اس لیے قرآن کریم کا یہ قاری، قرآن کریم کا یہ عالم ہے، قرآن کریم پڑھنا جانتا ہے، اس کے معانی و مفاہیم کو جانتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے احکام کو بھی جانتا ہے۔ کہا تو بہتر فیصلے بھی ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس حدیث کو انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ وہ کتاب یہ وہ قرآن ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مقام پر اور وہ سے ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو دلیل کر دیتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ابو لہب، اسی طریقے سے ابو جہل کے مکے کے قرآن ان کا شمار ہوتا تھا، غریب لوگوں میں بڑے قوموں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن انہوں نے جب اس قرآن کو نہیں مانا، اس کو تسلیم نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا دلیل کیا کہ یہی وہ ابو جہل ہے کہ جنگ بدر میں آیا اور وہاں پر وہ قتل کیا گیا، اور ایک صحابی جاتے ہیں جب وہ پڑے ہوئے ہیں سینے پر بیٹھتے ہیں اور تلوار لے کر ان کی گردن کاٹتے ہیں۔ یہی وہ ابو لہب ہے، جب وہ مرنے کا وقت آیا اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا انجام کیا، ان کے بچے ان سے بھاگ گئے، اس طرح بدبو پھیلی، کوئی ان کے قریب نہیں بھٹک رہے ہیں، کوئی قریب نہیں جا رہے ہیں، ان کے بچے ان سے بھاگ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے حسب و نسب کو نہیں دیکھا۔ جب اس قرآن کو انہوں نے چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ لیکن ایک دوسرا شخص، ایک غلام جو خریدا اور بیچا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا کیا کہ مکے کے وہ گورنر ہو گئے۔ تو یہی قرآن ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا۔ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سارے فضائل سے نوازا ہے۔ اگر قرآن کی عظمت، قرآن کے فضائل، ان کی خوبی، ان کے اعجاز پر اگر گفتگو کی جائیں، اگر تقریریں کی جائیں تو گھنٹوں آپ تقریر کرتے رہیں، ان کا اعجاز، ان کی خوبیاں ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جن خوبیوں سے نوازا ہے، یعنی ایسی خوبیاں کہ جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے صرف اسی قرآن کو نوازا ہے، قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کو، کسی اور چیز کو وہ خوبی حاصل نہیں ہے۔ یہی وہ قرآن ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں اجر کی نیت سے، عبادت کے طور پر، تو اس میں نیکی ہے۔ لیکن اس قرآن کے علاوہ کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں، اگر آپ معنی و مفہوم سمجھ کر آپ پڑھتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے۔ اور جو دیگر کتابیں ہوتی ہیں، چاہے کسی بھی آپ فن میں آپ لیں، چاہے آپ میڈیکل میں لیں، سائنس میں لیں، کسی بھی چیز میں لیں، اگر ایک کتاب اگر کوئی شخص اس کو نہ سمجھے اور لوگ اس کو پڑھیں تو کہیں گے کہ یہ شخص بیوقوف ہے، سمجھتے بھی نہیں، ایسے اس کو پڑھ رہا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن کبھی بھی قرآن کے بارے میں کسی شخص نے یہ نہیں کہا۔ قرآن کو آپ سمجھ کے پڑھیں،
افلا یتدبرون القرآن، کیا بات ہے لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے کہ آپ قرآن پر اب غور تو کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قراء ہوتے تھے، جو صحابہ کرام ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں ہم 10 آیت کو ہم پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، جب تک ہم اس کے معنی کو ہم سمجھ نہیں لیتے تھے ہم آگے نہیں بڑھتے تھے۔ یہ مطلوب ہے کہ آپ قرآن کو آپ سمجھیں، لیکن اگر ایک شخص اگر قرآن کو نہ سمجھے، ابھی اس مرتبے تک نہیں پہنچا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں، لیکن اگر صرف تلاوت کریں تو اس میں اجر ہے۔ کوئی دوسری ایسی کتاب نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو صرف پڑھیں تو اس میں اجر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو وہ عظمت دیا ہے کہ اگر آپ اس کی تلاوت کریں تو اس میں اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو الف لام میم اگر آپ پڑھتے ہیں تو گویا کہ اس میں بھی اجر ہے۔ اب الف لام میم یہ 3 حرف ہے، اگر آپ ایک حرف پڑھتے ہیں تو اس میں 10 نیکی ہے، دوسرا حرف پڑھتے ہیں اس میں 10 نیکی ہے، تیسرا حرف پڑھتے ہیں اس میں 10 نیکی ہے، یعنی ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ یہ انفرادیت، یہ عظمت، یہ فضیلت قرآن کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کتاب میں نہیں رکھا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس قرآن کی تلاوت کریں، تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اس قرآن کی ایک فضیلت یہ ہے جو کسی اور کتاب کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ وہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے جو کتاب نازل ہوئی تھی اسی شکل میں آج تک وہ قرآن موجود ہے۔ دنیا کی کسی بھی کونے میں آپ کوئی بھی قرآن کا آپ نسخہ لے لیں، کسی بھی قرآن میں آپ کو اختلاف نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی بھی آپ کتاب لے لیں اس میں اختلاف ہے، اصلی شکل میں وہ کتابیں موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں جو آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں۔ اگر کوئی بھی کتاب چھپتی ہے، جب آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں، جب اس کی طباعت کے بعد، وہ کتاب چھپنے کے بعد جب مارکیٹ میں آتی ہیں تو کہتے ہیں آپ کے پاس جو کتاب ہے اس میں کچھ اور ہے، ان کے پاس کسی اور جگہ سے جب وہ کتاب چھپی ہے تو اس میں کچھ اور ہے۔ لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں صحیح کون سی بات ہے۔ لیکن قرآن کے سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نسخے اس روئے زمین پر ہیں، لیکن کسی قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، ایک حرف کا اختلاف نہیں ہے۔ اور وہ قرآن جو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا وہ قرآن اب تک وہ باقی ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اس خصوصیت کے ساتھ نازل کیا ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں لیتا ہوں۔ اب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کیا ہے۔ اب اس میں بھی قرآن یہ منفرد ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو لوگ اس طریقے سے پڑھیں۔ یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو روئے زمین پر سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے حفاظ سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں آپ کو ایسے حفاظ ملیں گے، آپ کو قراء ملیں گے۔ اگر آپ ان کو کہیں تو سورہ فاتحہ سے لے کر وہ سورہ ناس تک وہ آپ کو سنا دیں، ازبر ہے ان کو، یاد ہے ان کو۔ لیکن اس کے برعکس کوئی دوسری کتاب آپ کہیں، چاہے وہ تورات ہو، چاہے انجیل ہو، زبور ہو، یہ جس کو ابھی بائبل بھی کہتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو کہتے ہیں اگر ریشیا میں اگر کوئی نسخہ ہے اس کا نسخہ مختلف ہے، اگر امریکہ میں اگر کوئی بائبل ہے تو کہتے ہیں وہ اس سے مختلف ہے، اس کے کوئی حافظ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ حافظ بھی بنے تو آپ کے پاس جو بائبل ہے یا ان کے پاس ہے وہ ان کے بائبل سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں دی، لیکن قرآن کے ہزاروں حفاظ ڈیلی بنتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں اس کے حفاظ ہیں۔ تو یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی فضیلت رکھی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو فضیلت دی ہے اس میں کہ قرآن کو جب آپ تلاوت کریں تو آپ بہترین آواز میں آپ تلاوت کریں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو کہتے اس کو خوبصورت آواز میں آپ تلاوت کریں، بہترین آواز میں تلاوت کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت سنی، وہاں سے گزر گئے۔ صبح جب حضرت ابو موسیٰ اشعری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی کہ آپ کی آواز، آپ کی تلاوت بہت ہی خوبصورت تھی۔ بلکہ یہ جو اشعری قوم، اشعری قبیلے کے جو لوگ ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اس قوم، اس قبیلے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حسن صوت سے نوازا تھا۔ یعنی عموماً اس قبیلے کے جو لوگ ہوتے تھے ان کی آوازیں اچھی تھیں، تو صحابہ کرام بھی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کہیں سے گزرتے ہیں تو اگر وہاں سے تلاوت کی اگر آواز آتی ہے تو ہم اس سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اشعری ہے، یعنی قبیلے اشعری کے یہ لوگ ہیں، ان سے ہم اس کو پہچان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر مجھے اس کی خبر لگتی ہے کہ آپ میری تلاوت کو سن رہے ہیں وہاں پر گزرتے ہوئے تو میں آپ اپنی آواز کو اور بہتر بنانے کی کوشش کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت کہ آپ جب تلاوت کریں، جب پڑھیں تو سریلی آواز سے، بہترین آواز سے آپ تلاوت کرنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، یہ ہم سے مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، کہتے ہیں جو قرآن کو بہترین آواز سے نہ پڑھیں تو ہم میں سے نہیں ہے۔ اب من لم یتغن، اس کا دو مفہوم بیان کیا مفسرین نے یا محدثین نے یا شراح نے۔ اس میں ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خوبصورتی سے، یعنی اس کو خوبصورت آواز بنا کر اگر نہ پڑھیں تو ہم میں سے نہیں ہے، یعنی یہ مطلوب ہے کہ جب آپ تلاوت کریں، جب آپ قرآن پڑھیں تو آواز کو بہتر سے بہتر آپ بنائیں۔ لیکن اس کے برعکس کوئی کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں، کسی بھی فن میں ہوں، آپ چاہے سائنس میں ہوں، چاہے میڈیکل میں ہوں، کسی بھی فن میں، تاریخ میں، تو یہ آپ سے مطلوب نہیں ہے کہ آپ اس کو خوبصورت آواز میں آپ اس کو پڑھیں، بلکہ اگر آپ اس کی کوشش کریں، پڑھنے لگیں تو لوگ آپ کو بیوقوف سمجھیں گے، کہتے یہ کیا پاگل ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو جس خصوصیت سے نوازا قرآن کریم کو کہ آپ جب اس کی تلاوت کریں تو بہترین آواز سے آپ اس کی تلاوت کریں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کہ لقد اوتی هذا مزمارا من مزامیر آل داود، کہ آل داود یعنی داود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن صوت سے نوازا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے حضرت ابو داود کو حسن صوت سے نوازا تھا تو یہ جو ابو موسیٰ اشعری ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حسن صوت سے نوازا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی ایک خوبی یہ ہے، اس کی انفرادیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے جب ہم قرآن پڑھیں تو ہم ایسے ہی نہ پڑھیں، جیسے چاہیں منمانی کریں، ایسے ہی پڑھنے لگے نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آپ قرآن کو ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ ٹھہر کر بہترین طریقے سے آپ پڑھیں۔ جس طریقے سے قرآن نازل ہوا تھا، جب حضرت جبریل علیہ السلام قرآن لے کر نازل ہوئے تھے، جس طریقے سے انہوں نے تلاوت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اسی طریقے سے سکھلایا ہے۔ جب آپ تلاوت کریں تو اسی طریقے سے آپ تلاوت کریں۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ یہ فن تجوید یا مخارج الحروف، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی زمانے سے، یعنی قرن اول سے جو ہمارے اسلاف تھے، جو علماء اکرام تھے، اس کو کس طریقے سے قرآن کی تلاوت کو، جس طریقے سے قرآن نازل ہوا تھا، ہم کس طریقے سے اس کو باقی رکھا جائے، علماء نے کوششیں کی، علماء نے سینکڑوں کتابیں لکھی، علماء نے مخارج الحروف، صفات الحروف، یعنی کس حرف کو آپ کہاں سے ادا کریں، اس کی انہوں نے تحدید کی ہے
کتابوں میں وہ چیزیں مذکور ہیں، موجود ہیں، انہوں نے یہ چیزیں اس لیے لکھیں تاکہ آپ اس کے مطابق ہر حرف کو آپ سیکھیں اور قرآن کو آپ اسی طریقے سے آپ تلاوت کریں جس طریقے سے یہ قرآن نازل ہوئی تھی۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی دوسری زبان آپ لے لیں، اگر آپ انگریزی زبان لے لیں، اس کی جو کتابیں ہیں مثال کے طور پر 300 سال پرانی، اگر آپ اس کتاب کو یعنی اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جو دوسری زبان کی کتابیں ہوتی ہیں انگریزی زبان کی، تو کوئی یہ نہیں کہتا آپ کا مخرج غلط ہو گیا ہے، اس میں آپ جو گنہگار ہوئے، آپ نے صحیح سے پڑھا تو آپ کی نیکیوں میں اس میں اضافہ ہو گیا، کسی اور کتابوں کے بارے میں نہیں کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو یہ خصوصیت دی ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح پڑھیں تو کہتا آپ نے صحیح پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے اسی فضل و کرم سے یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو یہ فضیلت دی ہے اور علماء کرام نے جو کوششیں کی ہیں، تو جب آپ یا وہ قراء جو معتمد ہیں جو اس فن کو سیکھتے ہیں اور ان کے اساتذہ سے انہوں نے سرٹیفکیٹ لی ہیں، شہادہ لیا ہے، اور انہوں نے لکھا کہ اب آپ اسی طریقے سے تلاوت کرتے ہیں جس طریقے سے میں نے اپنے استاد سے سیکھا تھا، اور میرے استاد نے مجھے اسی طریقے سے سکھایا ہے جس طریقے سے ان کے استاد نے ان کو سکھایا تھا۔ اس طریقے سے ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پھر آخر میں وہ کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی طریقے سے سنایا ہے جس طریقے سے حضرت جبریل اللہ تعالیٰ کے پاس سے قرآن لے کر نازل ہوئے تھے۔ گویا کہ اس وقت کی تلاوت اور آج کی تلاوت میں، عام تلاوت کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو اس کے ماہر فن ہیں جو تلاوت کرتے ہیں اس میں فرق نہیں ہے۔ اس وقت کی تلاوت اور آج کی تلاوت یکساں ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ لیکن اگر آپ دوسری زبان لے لیں، 100 سال پہلے کی جو زبان تھی آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، 200 سال پہلے کی جو زبان تھی اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو برقرار رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو جس طریقے سے قرآن نازل ہوا تھا اب تک اسی طریقے سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہوا ہے اور چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ قرآن کی ایک فضیلت یہ ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اجر ہے، لیکن اگر سنتے بھی ہیں تو اس میں بھی اجر و نیکی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے، اگر آپ کسی شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے پاس بیٹھ کر یا کہیں پر اگر وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ اس میں شور نہ مچائیں، آپ اس میں گفتگو نہ کریں، آپ دوسری چیزوں میں آپ مشغول نہ ہوئیں، بلکہ آپ دھیان سے آپ قرآن کو سنیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، آپ غور سے آپ سنیں۔ جس طریقے سے پڑھنے میں اجر و ثواب ہے اسی طریقے سے سننے میں بھی اجر و ثواب ہے۔ وَأَنصِتُوا، اور آپ خاموش رہیں، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر آپ ایسا کریں تو شاید اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کر دے۔ یعنی اگر اس کے برعکس اگر اس وقت آپ شور مچائیں، آپ اس پر دھیان نہ دیں تو شاید اللہ تعالیٰ آپ پر رحم نہ کریں، لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کر دے۔ تو یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس خوبی سے نوازا، اگر آپ سنتے بھی ہیں پھر بھی عبادت ہے، پڑھتے بھی ہیں پھر بھی عبادت ہے، اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں بھی عبادت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اقرأ علیہ، ابن مسعود آپ کچھ قرآن کی تلاوت کریں تاکہ میں سنوں۔ فقلت یا رسول اللہ اقرأ علیک، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ والقرآن انزل علیک، اور قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے اور میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ قال له نعم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں آپ ایسے ہی کریں۔ فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا، تو میں سورہ نساء کو میں تلاوت کرنا شروع کیا، اس کے بعد جب میں اس آیت تک پہنچا، سورہ نساء میں یہ آیت ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب میں اس آیت تک پہنچا قال حسبک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود کافی ہے، ٹھہر جا۔ فالتفت الیہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھہر جائیں تو میں نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر میں نے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، آنسو جاری ہیں۔ تو قرآن کی آپ تلاوت کریں، یہ بھی اجر ہے، اگر آپ اس کو سنیں تو اس میں بھی اجر ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ قرآن کی خوبیوں کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن کے اندر جو تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ تاثیر کسی اور کتاب میں نہیں۔ آپ سب جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، محمد کی وجہ سے نعوذ باللہ، یہ مکے کے لوگ پریشان ہیں، کیوں ایسا نہ کریں کہ تلوار لے جا کر ان کا کام ہی تمام کر دیں۔ وہاں سے تلوار لے کر وہ نکلتے ہیں، راستے میں چلتے ہیں، ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ محمد کو ختم کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، آپ کی بہن وہ خود مسلمان ہو چکی ہے۔ وہاں سے انہوں نے راستہ بدل دیا، وہ اپنے بہن کے پاس پہنچتے ہیں، جب پہنچتے ہیں ان کو کچھ پڑھنے کی آواز آتی ہے، گھر کے اندر وہ پہنچتے ہیں، کہتے کیا پڑھ رہی تھی دکھاؤ، وہ نہیں دکھاتی ہے، اس کو پیٹنا شروع کرتے ہیں۔ ان کے بہنوئی جو وہاں پر چھپے ہوئے تھے ان کو بھی پیٹتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں کو لہو لہان کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی بہن وہ بھی طیش میں آتی ہے، کہتی ہے عمر تمہیں جو کرنا ہے کر لو، جو ہم نے قبول کیا ہے، جس قرآن کو ہم نے اختیار کیا ہے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ ان کا دل اس طرح بدل گیا ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کون سی کتاب ہے تیرا دکھاؤ۔ پھر وہ جب وہ پڑھتی ہیں اور یہ پڑھنے لگتے ہیں تو گویا کہ ان کی دل کا کایا ہی پلٹ جاتا ہے، کہتے محمد کہاں ہے مجھے بتاؤ، مجھے بھی صبر نہیں ہو رہا، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کو قبول کروں، اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قرآن کو سن کر اس طرح ان پر اثر ہوتا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ سے پریشان ہو کر نکل گئے کہ مکے سے باہر کہیں کسی ملک میں چلے جائیں، وہاں پر جا کر تنہائی میں تنہا آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ وہاں سے نکل گئے، راستے میں ابن الدغنا سے ملاقات ہوئی، کہتے ہیں ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں کہ ہماری قوم نے، مکے والوں نے مجھے نکال دیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے باہر کسی ملک میں کہیں پر چلا جاؤں جہاں پر آرام سے بغیر کسی پریشانی کے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ کہا کہ ابو بکر آپ جو فقیروں کے جو آپ مدد کرتے ہیں، ضرورت مندوں کا آپ تعاون کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور آپ جیسا شخص مکہ چھوڑ کر نکل جائیں یہ ہو نہیں سکتا ہے، آپ کو میں پناہ دیتا ہوں، آپ چلیں۔ پھر ان کو لاتے ہیں، یہ ابن الدغنا یہ اپنے قوم کے سردار تھے، آ کر مکے میں وہ آواز لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو بکر کو میں نے پناہ دیا ہے، کوئی شخص ان کو تکلیف نہیں دے سکتا ہے۔ اہل مکہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو کہیں کہ یہ قرآن کی تلاوت باہر نہ کریں، قرآن کی تلاوت باہر نہ کریں۔ پھر وہ کرتے ہیں کہ گھر میں انہوں نے ایک مسجد نما بنا لیا، وہیں پر بیٹھتے ہیں، وہیں پر تلاوت کرتے ہیں۔ اہل مکہ نے آ کر ابن الدغنا سے شکایت کی، کہا کہ ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے نوکر چاکر یہ آزمائش میں پڑ گئے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اب یہ سارے مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، انہوں نے ہمارے بچوں کو، عورتوں کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، کس کے ذریعے سے؟ قرآن کی تلاوت سے۔ یعنی وہ قرآن کی تلاوت وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری عورتیں آزمائش میں پڑ گئی ہیں۔ یعنی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھا ہے کہ تلاوت وہ کرتے ہیں اور اثر آپ پر ہوتا ہے۔ اور یہ چیز صرف اسی زمانے کی بات نہیں ہے، آج بھی وہ چیز ہے، آج بھی اگر آپ قرآن کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو غیر مسلم بھی ہیں جب قرآن کو سنتے ہیں ان کی کیفیت ایک الگ ہو جاتی ہے۔ یعنی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تاثیر رکھا ہے وہ تاثیر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کتاب میں نہیں رکھا۔ آپ دیکھیں جبیر بن مطعم جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا اور جنگ بدر میں اہل مکہ کو شکست ہوئی اور بہت سارے اس میں قیدی بنا کر لائے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ فیصلہ کیا کہ جو قیدی ہیں
اگر یہ چاہیں ان کے جو رشتہ دار خیش و اقارب مکے میں ہیں، اگر وہ چاہیں تو فدیہ دے کر یعنی پیسے دے کر ان کو چھڑا کر لے کے جائیں۔ تو اسی سلسلے میں جبیر بن مطعم بھی مکے سے مدینہ آئے ہوئے تھے، وہ آئے ہوئے ہیں، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، وہ کافر ہے۔ مسجد میں وہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں عصر کے بعد میں لیٹا ہوا تھا، عصر کے بعد میں لیٹا، اسی دوران اچانک جو ہے مغرب کی نماز شروع ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت شروع کی ہے اور والطور وکتاب مستور کی تلاوت شروع کی ہے۔ میں لیٹا ہوا تھا، مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی آواز جب مجھ کان پر پڑی تو میں گھبرا کر میں اٹھا۔ اس کے بعد پھر میں یہ سنتا ہوں، میں باہر نکلا تو کہتے ہیں ایسا اثر ہوا کہ اسی وقت میرے دل میں اسلام داخل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی تلاوت فرما رہے ہیں نماز میں، اس تلاوت کا وہ اثر ہوا، اسی وقت میرے دل میں اسلام داخل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی نعمت سے نوازا، اس کے بعد وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہی وہ قرآن ہے، اسی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت یا یہ عظمت دی ہے کہ اگر اس کو کوئی شخص سنے بھی تو اس کا وہ اثر ہوتا ہے، اس کو قبول کیے بغیر کوئی شخص رہ نہیں سکتا ہے، یعنی اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس تحفے سے نوازا ہے اس تحفے کی یہ کچھ خصوصیتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس تحفے کو، اس نعمت کو، جس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔